سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ ومن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ایک خاص عادت ہے جو اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور اس عادت کی وجہ سے جب بندے میں وہ عادت پیدا ہو جائے اور خصلت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، اور وہ عادت ایسی ہے، وہ صفت ایسی ہے انسان میں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کو کس درجے کی محبت ہے۔ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بندے کی بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وہ صفت بیان کی ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، کفر مت کرو۔ تو یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں دو فیصلے بیان فرمائے ہیں کہ جو بندے میرا شکر کرتے ہیں ان پہ نعمتیں، اور جو میرا شکر نہیں کرتے ان پہ ناراضگی۔ معتد حدیث کا مفہوم یہ ہے، شکر پر جو اللہ انعام دیتے ہیں انسان کو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے بہت ہی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ یہ صفت جو ہے اس سے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ جس قدر انسان کو کسی بندے سے پیار ہوگا اس کا اسی زیادہ اس کا ممنون و مشکور ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرماتی ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے پاس،
بستر پر بھی تشریف لائے اور پھر کہنے لگے کہ عائشہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں آج رات. تو عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ میرا دل تو نہیں کرتا تھا کہ آپ میرے پاس سے جائیں، لیکن میری محبت کا تقاضا یہ تھا کہ میں آپ کی خواہش اور آرزو کو اپنی آرزو پہ قربان کر دوں. تو آپ نے کہا ضرور یا رسول اللہ تشریف لے جائیں، عبادت کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت شروع کی، نماز شروع کی. فرماتی ہیں کہ نماز کی کیفیت ایسی تھی کہ ساری رات آپ سجود میں اور رکوع میں رہے اور انتہا درجے کا گریہ آپ پر طاری رہا اور گریہ فرماتے رہے. تو کہتی ہیں مجھ سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی کہ آپ محبت کرتی تھیں ان سے. تو جب صبح کی اذان ہوئی، آواز آئی، تو آپ نے، میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس قدر مشقت کی ہے، بھلا آپ کو کیا ضرورت ہے اس قدر محنت کرنے کی؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ پہ تو بڑی خوشخبری دی ہے. تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہاں سے محدثین نے بات کی ہے، کیونکہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات تھی اللہ سے تو نبی کی اسم ذات تھی. اس مقام سے تو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا جو آپ کو تھا. تو یہ اظہار محبت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ سے آپ فرما رہے تھے شکر کے دائرے میں. تو یہی صفت ہے اولیاء اللہ کی، اللہ کے محبوب بندوں کی، کہ جتنے جتنے شکر گزار بنتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے اسی طرح سے دور ہوتا ہے کہ اللہ کا ناشکر ہے اور اللہ کی نعمتوں پہ وہ شکر نہیں کرتا. اور اس کو کتنی سزا ہے، اس کی سزا بھی عجیب ہے، کیونکہ جو شیطان تھا اس کا سب سے بڑا پہلا فعل جو تھا وہ یہی تھا کہ اس نے اللہ کی ناشکری کی تھی. اس نے اللہ کی ناشکری کی تھی. یہ قرآن بتاتا ہے سب سے بڑا ناشکر وہ تھا، اللہ کے حکم کے اس نے حکم نہ مانا، اللہ کی نعمتوں کو اس نے انکار کیا اور حکم نہ مانا اللہ کا. تو پھر اس نے یہی کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جس وجہ سے میں نکلا ہوں تو میں بھی تیرے بندوں کو ناشکر ہی بناؤں گا. یہ دیکھ لیں آپ. اس لیے قرآن کہتا ہے کلو نہیں بات شکر کہ بھائی شکر کرنے والے بندے میرے بہت تھوڑے رہ جائیں گے. شیطان کے وار چلتے رہیں گے، انسان کو ناشکری کرتا رہے گا. شکر یہ ہے کہ شکر اسی پہ نہیں، جو تعلق ہمارا اللہ سے ہے، ہم بندے ہیں اس کے، کہ اللہ ہمیں کوئی نعمتیں دے رہا ہے تو اس کو شکر کریں الحمدللہ ٹھیک ہے. لیکن بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ کوئی چیز جو ہمیں ناگوار گزر رہی ہے اور اللہ کی طرف سے ہم پر آ گئی ہے تو اس میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرتا ہے، ہمارا خالق مالک ہے. کسی وجہ سے ہم اس حالت میں ڈال رہا ہے، یہ کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی جو ہم سمجھتے ہیں، تو حقیقت تو یہ نہیں، اس میں ہماری ضرور بھلائی ہے. سب سے بڑی چیز تو یہی ہے شکر تم عزیز کہ اگر تو میرا شکر کرے گا تو میں تجھے درجے بلند کروں گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس مصیبت سے جو ہے ہمارے درجوں کو بلند کرنا چاہتا ہے. اس میں بھی بندہ شکر کرے، اس میں بھی شکری کلمات ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا تو آپ نے پوچھا کیسے ہو؟ کہنا ٹھیک میں رسول اللہ. آپ نے پھر پوچھا کیسے ہو؟ کہتے صحیح ہے رسول اللہ. پھر آپ نے پوچھا کیسے ہو؟ کہتا جی الحمدللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لفظ میں تیرے سے سننا چاہتا تھا، اب تم نے بات کی ہے. یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کا شکر جو ہے سب سے بہترین انداز جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بندہ حمد بیان کرے گا حقیقت میں کیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو جس قدر انسان کے پاس حالات آئے، واقعات آئے، زندگی ہے، یہ سب
سب جانے کا ہمارا رب ہے، ہمیں کسی حالت میں رکھ رہا ہے تو ہمیں اس کا ناراضگی کا اظہار نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، پریشانی بھی ظاہر نہ کریں. طبیعت پہ ناگوار کوئی چیز ہے، پسند نہیں آ رہی، حالات ایسے ہو گئے، تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں. یقیناً دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کا شکر ادا. اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہے، تو انہوں نے اس حال میں رکھا ہے. تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں، اچھا خاص نماز پڑھتے تھوڑا سا اگر زندگی میں فرق آ جائے، سیلی کم ہو جائے، تو نماز تو گئی، اللہ سے شکایت شروع ہو گئی. بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں بہت ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، فلاں بات بھی کرتے ہیں جی، پھر ہم پہ کیوں مصیبت آتی ہے، ہم نے کیا کیا جی، ہم پہ مصیبت آ گئی، ہمیں کیا پریشانی ہے، ہمیں تو پتا تھا کہ جو لوگ نماز پڑھیں گے یا عبادت کریں گے تو اس کے بعد تو پریشانی نہیں آتی، پر اللہ ہمیں پریشانی کیوں ڈال رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ کفران. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ شیطان والی بات ہے. شیطان نے یہی کہا تھا، یہی کیا بات ہے میں سجدہ کیوں کروں، یہ تو مٹی سے اور میں آگ سے بنا ہوں. آبجیکشن کیا نا اس نے، اعتراض کیا اللہ کی سب. تو یہ کبھی انسان زبان پر نہ لائے یہ بات، کبھی ایسی بات نہ کرے. بہت دور چلا جاتا ہے آدمی، یاد رکھے. اس سے شکر کرتے کرتے نزدیک جاتا ہے آدمی، اور ان حالتوں میں ناشکری کرتے کرتے بندہ جو ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور صرف زبان کا شکر نہیں اللہ سے ہو سکتا، یاد رکھیں. اللہ تو دل سے شکر چاہتا ہے انسان کا، کہ دل بھی ہمارا ایکسیپٹ کرے اس چیز کو کہ اللہ جو تیرا فیصلہ ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں الحمدللہ. جب دل سے انسان ایکسیپٹ کرے گا تو کبھی زبان شکوہ نہیں کرے گی، شکایت نہیں کرے گی. ہاں دل میں اگر نہیں ہے تو پھر زبان کہیں نہ کہیں لڑکھڑا جائے گی اور بات کرے گی، جیسے بات کرے گی وہ ڈاؤن ہو جائے گا اس سے. تو اللہ کی ناشکری جو ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اس کی حکم عدولی کریں، اس کے احکامات کو نہ مانیں جیسے شیطان نے ظلم کیا تھا. اور جو بھی حالات ہوں اس حالات کو ہم جو ہے اپنے مطابق سمجھیں کہ جو ہم چاہیں ویسے کر اللہ تعالیٰ، جو تو چاہے وہ نہ کر، نہیں بلکہ ہم یہ کہیں کہ جو تو چاہے وہ کر مولا، میں تیرا بندہ ہوں، اس میں میرا فائدہ ہے، اور دل سے اس کا شکر نکلے. اب یہ جو ایک کیفیت کا نام ہے، یہ اندرونی ایک مزاج بنتا ہے آدمی کو شکر کرنے کے لیے. یہ یاد رکھ رہے ہیں آپ، اس چیز کو حاصل کرنا پڑتا ہے آدمی کو، بیٹھے بیٹھے تو نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا قرآن میں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے. اس کا مطلب بہت کم لوگ ہیں جس سے اللہ پیار کرے گا، بہت کم لوگ ہیں جس کو اللہ پسند کرے گا. تو یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس کے لیے تو ہمیں بہت سخت پریشان ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کر کہ جو شکر کرنے والے نہ ہوں، ہمارا آخرت میں کیا حال ہو. تو اس کے لیے کچھ سوچنا پڑتا ہے آدمی کو، بھائی کوئی راستہ ایسا ہو کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں، اور اللہ تعالیٰ میرے ناؤں میں نہ لگ دینا. یہ ضروری نہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو شکر گزار بندے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو شکر گزار بندے بن گئے، عبادت کر رہے ہیں تو شکر گزار بندے بن گئے. یہ وجہ نہیں ہے. شکر دل کی کیفیت کا نام ہے، بہت بڑی عبادت ہے. ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں. اب شیطان سے زیادہ عبادت کس نے کی تھی بتائیں؟ وہ تو زاہد بھی تھا، عابد بھی تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، عالم بھی تھا. ساری صفات اعلیٰ درجے کی تھیں. اس ہر صفت کے بعد اس نے جو کام کیا وہ کیا کیا؟ ناشکری کی اس نے، اللہ کی رد کر دیا، کفر کیا اس نے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو پڑھنا یہ ہیں. ٹھیک ہے عبادت ہوتی ہے، لیکن کیا شکر ہے؟ وہ شکر کا تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، انسان کا الگ چیز ہوتی ہے. ایک حدیث ہے، آپ راستے کی طرف چلتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں راستہ. الحمدللہ جو مجلس تو ایسی ہوتی ہے بھی صحیح ہونے آئے ہیں ہم لوگ تو، اور یہ تھوڑا بہت ٹائم مل جاتا ہے بیٹھ کے گفتگو کرنے کا پورے دن میں، اور ہونا چاہیے. اور اللہ کا یہ بھی بہت شکر ہے. اب بتائیں کتنا شکر ہے کہ دن میں ہمیں ایک ایسا ٹائم مل جاتا ہے کہ ہم بیٹھ کے اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی پتہ ہے؟ یہ شکر ہے. اور قلیل، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں لوگوں میں تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں سامنے جو یہ بات سن رہے ہیں اور
ذکر کے نام پہ جمع ہوئے تو اللہ نے صحیح کہا تھا نا، بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے، اس تو بھی سامنے نظر آ رہا ہے. ابھی پلٹ دیں آپ، اشتہار لگا دیں کہ دنیا کے کسی مجلس کا، تو جگہ نہیں ملے گی. یہاں باہر ٹینٹ لگانے پڑیں گے آپ کو، باہر شاید پولیس کو بھی لانا پڑے گا، جی ٹریفک بند ہو رہی ہے، یہاں فلاں آیا آدمی ہے، اس کا یہ فلاں پروگرام چل رہا ہے، اور جناب ٹکٹ بھی لگائیں، آپ ٹکٹ بھی لیں گے اور ٹکٹ سولڈ آؤٹ بھی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور جہاں فرشتے اتر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں جا رہی ہیں، اللہ جن کو بلا رہا ہے کہ آؤ میرا ذکر کرو، کچھ سمجھ نہیں آتی. کیوں کہ ہم ناشکر ہو چکے ہیں، ہم نے شکر کی لائن کو چھوڑ دیا. تو کیا حال ہوگا ناشکروں کا آخرت کے اندر. بڑی عجیب حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ناشکری کرتا ہے، میرا ناشکر بندہ ہوتا ہے، اس میں عذاب دیتا ہوں، اور پھر فرمایا عذاب ہی نہیں بلکہ بہت سخت عذاب دیتا ہوں. اور ہم نہیں پتا کیا نوعیت ہوگی عذاب کی ناشکر بندوں کے لیے. کتنی احتیاط کی ضرورت ہے سوچنے کے لیے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا نہ شکر ہوں. بتاؤ کتنی زبردست فکر کی بات ہے. گھروں میں، ہمارے گھروں میں بچے بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ ناشکری، یہ کیا ہو گیا جی، یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، فلاں ہو جاتا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عام چیز ہے کہ جس میں شکوے شکایت اللہ سے چلتے ہیں. بہت کم آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو ہر وہ کہیں گے الحمدللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. کم ہو زیادہ ہو، تکلیف ہو پریشانی ہو، گرمی ہو سردی ہو، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. تو صرف زبان نہیں، دل ہے، دل سے دل جھکا ہوتا ہے ان کو اللہ کی طرف. کیونکہ یہ کیا نشانی ہے بتائیے آپ، شکر نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جب جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی طرف سے کوئی چیز بھی آ جائے تحفے میں تو اس کو محبت سے قبول کرتا ہے. یہ وجہ ہے وہ ہر چیز کو قبول کرتے ہیں، وہ لوگ ہر چیز کو پسند، کیونکہ ان کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہو گیا ان کو. جس سے پیار ہو جائے اس کی تو ہر چیز پسند کرتے ہیں. ٹھنڈا دے تب بھی پئیں گے، گرم دے تب بھی پئیں گے، مرچیں زیادہ ڈالو تب بھی کھائیں گے. نہیں جی بڑا مزہ آ رہا ہے تو جی کیوں جی ہمارا محبوب نے مرچیں ملا دی، اس میں نمک زیادہ کر دیا، ہمارے محبوب کے ہاتھ سے پڑا ہوتا. تھپڑ کوئی مار دے گا، نہیں چوٹ تو بالکل نہیں لگے جی، کیوں کہ محبوب کا تھپڑ تھا. سبحان اللہ. تو محبوب کے تھپڑ کی چوٹ نہیں لگتی. اللہ بخار دے تو چیخنے لگے آپ. تو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں تو سبحان اللہ اس بخار میں کہتے ہیں یا اللہ کتنا مزہ آ رہا ہے تیرا کرم ہے میرے مولا. پتہ یہ بدلتا ہے کہ ہماری جو ہے محبتیں صحیح نہیں ہیں، جو کھسلے والی، ہم گھبرا جاتے ہیں. بیوی نے تھوڑا بات کر دی اس کو مانا شکر دیتے ہیں، وہی ہو گیا تو اس کو شکر کر دیتا ہے، یہ مجھے صحیح نہیں ملا، فلاں صحیح ملا. ہر چیز اللہ نے جو دی ہے اس انسان کی اس کی طبیعت کے مطابق دیا جائے. ایک سخت آدمی کو نرم بیوی دی ہے، بالکل صحیح دیا اس کو یہی چاہیے تھا. ایک نرم انسان کو سخت بیوی دی ہے، بالکل صحیح دی ہے. کیوں کہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو ترقی دینا چاہتا ہے کہ ہر ستم پہ تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. بہت چھوڑنے کے چکر آتے ہیں، نہیں جی یہ میری طبیعت کے مطابق بیوی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، میرے مطابق میرا خامد نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں تو ناگوار ہیں، گزر رہی ہیں اس کی، اور کافی چیزیں اچھی ہوں، اور تو جب شکر کرے گا اس نعمت پر، لازم تک ہو سکتا ہے تو جب شکر کرے گا تو اسی کو بدل کے تیرے لیے سب سے بہترین چیز کر دو. بس یہ نہیں ہوتا کہ ہم شکر کریں، اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے گا، اس کے ہاتھ میں حالات کو بدلنا ہے. کیسے بنے شکر گزار بندے؟ یہ بھی عجیب چیز راستہ دکھایا حدیث. لا یشکر اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھیں حدیث کہتی ہے ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، نہیں بن سکتا. کیوں کہ یہ طریقہ ہے اس کا، اس طریقے سے آپ بنیں گے. طریقہ سمجھ آئے گا تو کریں گے پھر انشاءاللہ. ہاں طریقہ دیکھیں کیا بتائے. لا یشکر اللہ، نہیں بن سکتا. زور لگا اللہ تعالیٰ کا تو نہیں بن سکتے میرا شکر. بہت مشہور حدیث اکثر سنتے ہیں آپ یہ، لا یشکر اللہ، نہیں بن سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہوں تو بننا چاہتا ہے. جی ہاں جی ہم تو بننا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں نا ہم لوگ. بولے ہاں ناشکر تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ناشکر تو ذکر بھی کام نہیں آئے گا ہمارا. یہ مسجد میں بیٹھنے کا تھپڑ پڑیں گے تو ناشکر بندہ تو اس سے زیادہ عبادت شیطان کرتا تو اس کو نکال دیا، تو یہاں کہاں رہے. لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جب تک تم
میرے بندے کا شکر نہیں ادا کرے گا تو اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بن سکتا. بولے سبحان اللہ. کتنا بہترین راستہ ملا ہے. اس حدیث کے اندر اتنا بڑا کام ہے کہ پورے معاشرے کو اللہ نے بنا دیا. اب شکر کہاں تلاش کریں؟ سبحان اللہ. کیا طریقہ بتایا اللہ نے؟ من لا یشکر الناس، کہ میں نے یہ دنیا اس طرح بنائی ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی پہ کوئی احسان ضرور کرتا ہے. نہیں کرے گا. مجھے پانی پلا رہا ہے، میرے احسان پانی پلا دیا. میں آپ آدمی جا رہا تھا، میں اس کو راستہ بتا دیا، جس پر آسان ہو گیا میں اس کو راستہ بتا دیا. چھوٹے سے لے کے احسان جتنے انسان کے سوسائٹی کے اندر بنتے چلے جاتے ہیں. بیوی کا بھی احسان ہے، بچوں کا بھی احسان ہے، باپ کا بھی احسان ہے، ماں کا بھی احسان ہے، چاچا کا بھی احسان ہے، استاد کا بھی احسان ہے. احسانوں کی دنیا لگی ہوئی ہے. ان کے باوجود بھی جھگڑے کیوں ہیں؟ اسلام کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ناس کا ہے، صرف مسلمانوں نہیں بلکہ ناس کا ہے. من لا یشکر الناس، ساری میری مخلوق ہے، کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا ان کا معاملہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بولے سبحان اللہ. تم کون ہو؟ مار دو جس کو یہ اللہ کو نہیں مانتا اس کو مار دو. میں نے کب کہا تم کون سے ان کو مارنے والے، بم مارنے والے، ان کو اڑانے والے، کہ اللہ کو نہیں مانتے جی مار دو. یہ چرچ میں اس بات کریں اس کو اڑا دو، یہ مار دو، اس کو ختم کر دو. کوئی کسی نبی نے کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا کہ کسی کو اس لیے مارا ہوگا تو اللہ کو نہیں مانتا. مجھے دکھا دیں گے رشتہ. کتنا مشہور ہو گئی یہ بات. استغفر اللہ پڑھ سکتے. یہ دیکھیں حدیث اسلام کیا بتا رہا ہے. من لا یشکر الناس کا ہے. پورے سارے انسانیت جو اللہ تعالیٰ کی، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کی ہے. یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ نہیں مانتا تو نہ مانے، تجھے سے کیا تکلیف ہے؟ اگر تو روٹی تجھ سے مانگ رہا تب بھی تو اس کی روٹی دے گا. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو روٹی نہ دوں. تجھ سے کوئی حاجت مانگے تجھے دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کون ہے مجھے نہیں مانتا، لیکن تیرے پاس ہے، میرا بندہ ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے تو اس کو روٹی دے. مت پوچھے کس کیا مذہب ہے اس کو، کس سے تعلق رکھتا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا مذہب. صوفی آزاد کے یہاں یہ چیزیں ملتی ہیں. یہاں کوئی بم بنتے ہیں، یہاں کوئی لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کا مطلب یہ ہے، عبادات کا مطلب یہ ہے؟ نہیں. سب سے بڑی عبادت کا ہم بتایا کہ شکر گزار تم بندے بنو گے. ساری عبادتیں پڑھی ہوئی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں. کہتے ہیں اس سے نہیں بات بن سکتی. اگر تم نے شکر گزار بندہ بننا ہے تو ایک ہی حالت بنے گی، کیا؟ کہ جو جس دنیا میں تم رہ رہے ہو سب سے پہلے ان کا شکر ادا کرنا سیکھو. سبحان اللہ بولے. جس درجے کا آدمی تم پہ احسان کر رہا ہے، جس درجے کا آدمی تم پہ احسان کر رہا ہے، اسی درجے کا تم اس کے شکر گزار بندے بنو. اسی درجے کا تم اس کے شکر گزار بندے بنو. ایک آدمی نے آپ جا رہے ہیں، آپ بھوک لگی ہے، اس کو آپ کو ایک بسکٹ دے دیا، آپ اس بسکٹ کے مطابق اس کا شکر گزار بندے دل میں اس کے لیے کیا کریں گے؟ یا اللہ تعالیٰ اس نے میری حاجت کو پورا کیا ہے، تو بھی اس کی ایسی جگہ پہ حاجت پورا کرنا جب اس کو ضرورت ہو. کسی کے لیے اس کی کیا کہتے ہیں اس کو مدد کرنے پر یا امداد کرنے پر انسان کو فوراً دل میں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. اور ضروری نہیں کہ اس کو پتا ہو، کیونکہ معاملہ کس کا بن رہا ہے؟ آپ کا. اور کہ اللہ تو نے اس بندے کے ذریعے میری مدد کی ہے، ماشاء اللہ. اور اس بندے کا یہ احسان بھی ہے کہ مجھے تجھ سے محبت پیدا کرا رہا ہے، اس نے میرا یہ کام کر دیا. الحمدللہ کبھی موقع ملا میں بھی کروں گا، لیکن پھر پھل اس وقت کام جو میں کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو اس نے مجھے دیا اس سے زیادہ تو اس کو عطا فرما دے. اس کا کام ہو گیا. وہ اس کو پتہ نہ چلے گا آپ نے کیا، لیکن کیا دل آپ کا جو پسیج گیا، کس مولا نے یہ ایک بندہ تھا اس نے میرے یہ کام کر دیا. اب یہ پوچھیں آپ کی ذات کیا ہے جی؟ آپ کون ہیں جی؟ آپ میاں ہیں جی؟ آپ پٹھان ہیں جی؟ آپ بٹ ہیں جی؟ آپ گجر ہیں جی؟ پہلے ذات بتاؤ. اچھا آپ لاہور کے ہیں جی؟ وہ لاہوری تو فیض ہے یار، تم میرے لاہوری لاہور مل گیا، گجرے والا گجر والا مل گیا، گجراتی گجراتی سے مل گیا. یہ سوسائٹی یہ جی بنگلہ دیشی پیچھے بیٹھ جائیں ہم تو پاکستانی ہیں. ایسی سوسائٹی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ دیا تھا، سوسائٹی دی تھی، نہ کالے کا پتہ تھا، نہ سفید کا پتہ تھا، نہ عربی کا پتہ تھا، نہ عجم کا پتہ تھا. جب بیٹھتے تھے تو فرمایا گیا یہ سارے کے سارے میرے ستارے ہیں آسمان کے.
ہم کیا اس کی پھر کیا بتا رہی تھی؟ ہم ناشکر ہیں، بہت جوتے پڑیں گے آخرت میں. سمجھ جاؤ، اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کریں ہم لوگ. آج خدا کی قسم جو ہم پہ عذاب ہیں، مختلف قسم کے عذاب ہیں، کم عذاب ہیں. آج ایک مولانا صاحب تشریف لائے تھے، بڑے بیچاروں کافی پریشان، کسی بڑا برا حال ہے. ہر آدمی اس وقت جو ہے دہشت میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ کوئی تضام مار دیتا ہے، کوئی یہ کر دیتا ہے، فلاں کر دیتا ہے. بہت سے لوگ پریشان ہیں. عذاب میں اللہ کے عذاب ہے. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی وقت اللہ ناراض ہوتے ہیں جب اللہ کے حکم ماننے سے انسان انکار کر دیتا ہے. اور سب سے بڑا یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے، شکر کرو میرا اللہ تعالیٰ کا، فشکروا لی ولا تکفرون. اس کے مقابلے میں کفر مت کرو. اور شکر کہاں سے شروع ہوگا کہ تم ڈائریکٹ شکر میرا سیکھ نہیں سکتے. میری ذات تو رب ہے، تم میری کس نعمتوں کا شکر ادا کرو گے؟ مجھے بتاؤ کہاں سے کر سکتے؟ تم نہیں کر سکتے. جاؤ مخلوق میں جاؤ. جب مخلوق کی خدمت شروع کرو گے، ہر انسان کو پہچانو گے کہ یہ میرا محسن ہے، اسی طرح اس کی خدمت کرو گے، الحمدللہ اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرو گے، تو تم پھر مجھ تک پہنچتے چلے جاؤ. جب بندوں کو پالو گے تو تم مجھے خود ہی پالو گے. کسی نے خوب کہا کہ اللہ ملتا کیا ہے؟ مخلوق کے قلوب میں ملتا ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ تعالیٰ ملتا ہے. کوئی آدمی بیٹھا ہو، آپ کو یہاں پتہ چلے، دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے باپ بہت سخت بیمار ہے، پریشان ہے، ٹکٹ کٹاتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں. پہنچنا چاہیے، چلے جاتے ہیں. اور جب پتہ ہے ایک مسلمان اتنا پریشان ہے، بیچارہ بھوک سے پریشان ہے، اس بستی کے اندر روٹی نہیں ملتی، جو وہ روزہ رکھنے ان کے لیے ایک ٹھنڈا پانی کا پینے کا انتظام بھی نہیں ہے، میں تو نہیں جاتا ہوں، میں تو نہیں جاتا. وہاں انسان اگر چاہے کہ مجھے چاہیے کوئی چیز، اللہ کی محبت چاہیے، قرب چاہیے، اور میرے وسائل ہیں، ٹکٹ کٹائے، پیسے جیب سے پیسوں سے بھرے، سیدھا وہاں جائے اور جا کے سبحان اللہ، جو روزے کا ٹائم ہو ان کے آگے خربوزے، تربوز، کھانے کی چیزیں، چکن رکھ دے، اللہ اکبر، ان کے دل سے جو دعا نکلے گی، میں کہتا ہوں اس کا جواب ہی نہیں. کوئی کرتا ہے یہ عبادت؟ نہیں کرتے. اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مذہب کیا بتاتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کچھ ہے. تکیوں کے نیچے پیسے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور جناب بینکوں میں ڈالوں میں پیسے ملے نہ ملے، کیونکہ سب تو پیسے ہے ہی نہیں. اب تو پیسوں کا تصور ہی ختم ہو گیا. آپ نوٹ دیکھ نہیں سکتے، اب تو کارڈ ہی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں کیسے ہی کہ کبھی آدمی پیسہ دیکھتا تھا کہ بھئی یہ درہم ہے، سونے کی شے میں، پھر سونے گیا تو تانبے کی جگہ تانبا گیا تو پھر کاغذ آ گئی. اب وہ کاغذ بھی غائب ہو گئے، کارڈ آ گیا. تھوڑے کل کنے 2 لاکھ نے جی، کدھر ہے یہ کارڈ؟ پاگل آدمی، تو کارڈ ہے یہ 2 لاکھ تیرے پاس کیا گارنٹی کہ 2 لاکھ؟ اس کارڈ کو دیکھ کے کتنا بڑا دھوکہ مادیات کا بھی دیکھے. یہ مادیات ہے. اللہ دکھا رہا ہے کہ دنیا ہے تیری، یہ کارڈ بس. اور دیکھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل یہ بھی ہوگا کہ یہ کارڈ بھی چلا جائے گا تو یہ بھی نظر نہیں آئے گا. پر تو کہتا رہے گا جی میرے 2 لاکھ ہے. آج جب تو بینک میں کہا کہڑے 2 لاکھ کون ہے تو؟ کٹ آؤٹ. مینیجر صاحب کہہ رہے ہیں کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ یہ تو دنیا ہے. دنیا میں پتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کچھ نہیں ہے، فقیر ہے. وہ کارڈ میں کہاں نظر آیا آپ کو 2 لاکھ؟ کچھ بھی. ایک کارڈ پکڑا دیا، لو یہ تمہارا 3 لاکھ. 3 لاکھ کے بعد ایک کارڈ دے دیا اتنا سا، بس قصہ ختم. اس پہ خوش ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے شکر گزار بندے بنو. اور شکر گزار بننے کے لیے کہاں سے بنے گا بندہ؟ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، جس نے تجھ پہ احسان کیا ہے. احسان کا بدلہ اس کو اتارا، اپنے محسن کا. جب تو اس کا بدلہ اتارے گا تو تو اپنے رب کا بھی احسان اتارنا تجھے آ جائے گا. جس درجے کا اس نے احسان کیا اس درجے پہ چل. آپ یہ دیکھیں گے سب سے بڑا محسن ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ یار ہمیں تو اللہ کو پانا ہے. جتنے بڑے محسن ہوگا آپ کا، اس کا آپ احسان مند ہوں گے، اس کے شکر گزار ہوں گے، اسی قدر اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا. یہ بھی یاد ہے. چھوٹے چھوٹے جتنا بڑا ہوگا آپ انسان، جس نے سب سے بڑا آپ پہ احسان کیا ہوگا، جیسے ماں باپ ہیں بہت بڑا احسان کیا ہے، پالا ہے، روٹی دی ہے، کپڑے دیے، بڑا کیا، سب کچھ کیا، لیکن ان کا احسان کٹ جاتا ہے. لالچ تھا پیچھے. بڑا ہوئے گا جی، کمائے گا، پیسے آن گے، جی میں نے کرے گا، میری دکان، میرا مکان بنا دے گا، میرے لالچ. پالا کیوں ہے؟ پالا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں محبت پیدا کر دی تھی. تو یہ تو ایک آرٹیفیشل محبت ہے، احسان ہے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا انسان پر. احسان تو جو جان بچا لیتے ہیں. آپ جل رہے ہیں،
دیکھیے اس سے بڑا آسان ہو جاتا ہے. ماں باپ سے بھی آگ نکالتے ہیں, آگ لگی آپ جل رہے ہیں اندر, اس آگ کے اندر اور بالکل جلنے کا سامان ہو گیا, ایک آدمی کودتا ہے اس آگ کے اندر, سبحان اللہ, اندر کوئی ریلیشن ہے آپ کو, اور ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگ سے نکال دیتے ہیں. پتہ ہے اس کا آسان کیا مانیں گے؟ جان ہے تو جہان ہے. آپ کہیں یہ بہت بڑا آسان ہے اس کا, زندگی میں یاد رکھیں گے اس کو. ایسے دعا کریں گے اس نے مجھے بچایا تھا, میں تو ڈوب رہا تھا, اس نے چھلانگ ماری بچا لیا. میں آگ کے اندر تھا, اس نے اتنا بڑا رسک لیا کہ مجھے بچا لیا. ہوا نا آسان اس کو, تو سب سے بڑا محسن ہو گیا. لیکن اس سے بھی بڑا ایک محسن ہے, اس نے تو آپ کو دنیا کی آگ سے بچایا, لیکن ایک محسن ایسا ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. بولے سبحان اللہ. وہ تو دائمی آگ ہوگی جس میں انسان چلا جائے گا. جہنم کی آگ جس کا اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں, تو ایسی آگ ہوگی کہ جس کے لیے بالکل بے خبر ہیں. اس سے تو پھر بھی ڈر جائیں گے آپ, پھر باہر نکلیں گے, راستے تلاش کر لیں گے, خود بھی پھر بھی بچ جائیں گے. میرے بھائیو, جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکے گا, واللہ کوئی نہیں بچا سکے گا. اور فوراً انسان مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے, اس پہ عذاب آ جاتا ہے. مجھے پتا ہے. اور کوئی ایسا شخص جس کے دل میں لالچ بھی نہ ہو, طمع بھی نہ ہو, خواہش بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اور وہ اس سے محبت رکھ کر اس کو اس آگ سے بچانے کی پوری کوشش کرے, مجھے بتائیں اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ بولے سبحان اللہ. سوچ سکتا ہے آدمی؟ مجھے بتائیں, وہ تصور کر سکتا ہے کہ کتنا آسان ہے اس شخص کا کہ نہ کوئی ریلیشن, نہ اس کو کچھ چاہیے, نہ اس نے پیسہ لینا, نہ ٹکا لینا, نہ رشتے داری, لیکن فکر اتنا کہ دنیا کے لیے کچھ نہیں کر رہا. اس کے لیے وہ اس کی تو آخرت دیکھ رہا ہے کہ جہاں اس کے سوال ہوں گے, جہاں جواب ہوں گے, جہاں ایسی دہشت ناک آگ ہوگی جس کا تصور نہیں کر سکتا, جہاں کی وادیاں ایسی ہیں, ایک وادی نہیں ہے, کئی وادیاں اللہ نے جہنم کی بنائی, جس میں انسان کو پھینکا جائے گا. جھوٹ کی وجہ سے, غیبت کی وجہ سے, زنا کی وجہ سے, گانے بجانے کی وجہ سے, بے حیائی کی وجہ سے, بے پردگی کی وجہ سے, ایسی ایسی جگہیں جو ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک آدمی اٹھتا ہے, اس آدمی کے پیچھے لگتا ہے, اس کو ٹارگیٹ بناتا ہے, اس کی طرف چلتا ہے, اللہ سے مدد مانگتا ہے, الحمدللہ آرام سے اس کو آگ کے نکال کے جنت کی ہوا میں پہنچا دیتا ہے. میں بتائیں کتنا بڑا آسان ہے. تو پتہ ہی چلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے بڑے محسن کا تو آسان کرے گا, شکر کرے گا اس شخص کا, اسی درجے پہ تم میرے پاس آنا شروع ہو جائے گا. اور جتنا تو ناشکری کرے گا درجے پر, اسی ناشکری سے میں تجھے دور کرتا چلا جاؤں گا. ایک آدمی نے آپ کو راستہ بتایا, آپ نے اس کو تھپڑ مارا, چلو چلو, وہ آپ کے پاس ہے. ایک شخص نے آپ کو کوئی کام کیا, آپ نے اس کو لفٹ نہ کرائی دوبارہ. ایک آدمی نے آپ کو چیز دی, آپ کی پسند کیا, آپ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. ویسے ویسے اللہ آپ سے دور ہوتا جائے گا. آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں, آپ نے ان کو پالا, اللہ تعالیٰ آپ سے دور ہو جائے گا. ایک آدمی آپ کو آگ سے بچایا, جل رہے تھے, ڈوب رہے تھے, آپ نے اس کو احسان نہیں ماننا, اللہ آپ سے بالکل دور ہو جائے گا, دور ہوتا چلا جائے گا. لیکن محسن اعظم جو آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے اور آپ کے آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اللہ سے ملا رہا ہے, اس کی جب کوئی ناشکری کرے گا, اللہ تعالیٰ کہتا وَاشْكُرِي وَلَا تَكْفُرُونَ, وہ تو کافر ہو, اور میرا نہیں رہا انسان. کیونکہ حقیقت میں کیا وجہ ہے کہ اس آدمی کی ناشکری نہیں کر رہا, اس کی حکم عدولی نہیں کر رہا, اس کی غیبتیں نہیں کر رہا, اس کی پیٹھ پیچھے بکواس بازی نہیں کرتا, اس کے ساتھ وہ شیطانیت کرتا ہے, اس کو سمجھتا نہیں ہے, اس کے احسان کو احسان مانتا ہی نہیں, جبکہ اس کو ضرورت نہیں کہ اس کے احسان کو مانے. اللہ تعالیٰ کہ میں تم سے کب کہتا ہوں کہ تم میرا احسان مانو, مجھے کیا ضرورت تمہارا احسان ماننے کی. تو کیونکہ وہ اللہ کے کام پہ لگا, کوئی بھی ایسا انسان جو اللہ سے آپ کو ملائے گا, اس کی طلب ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ میرا احسان مانیں, میرے آگے جھکیں, میرے آگے فلاں کریں. ایک شخص میرے پاس چھوٹا سا انسان ناقل نہ ہو, جی آپ کے آگے تو لوگ جھکتے ہیں جناب, سجدے کرتے ہیں, یہ تو بدعتیں کرتے ہیں. جیسی آ گئی, میں کہا بیوقوف, اگر یہ کرتے بھی تو پھر بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن کرتا کوئی نہیں, کرتا کوئی نہیں. حق تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ملا دے, وہ تو حقیقت میں کیا ہے کہ تو اس کا شکر نہیں کر رہا, میرا شکر ادا کر رہا ہے. اس کا مقام تو اتنا بلند ہوتا ہے, لیکن اس کو چاہیے ہی نہیں یہ چیز کہ تم میرے لیے یہ کام کرو. کیوں؟ کہ اس کو پسند نہیں بات, اس کو تو اتنی بات نہیں پسند ہوتی. دنیا تو بہت بڑی چیز ہے, اللہ فرمایا, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایسے اللہ والے لوگ ہیں, ہم نے تو دیکھے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھایا ایسے انسان اور ایسے لوگ, کہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ تو اتنی چیز بھی ناگوارا نہیں کرتے کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسا کام بھی کریں تو وہ کہیں گے نہیں مجھے نہیں پسند بھائی, ٹھیک ہے,
چلا جاؤں گا. نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی. چیز ہے اس کے کہ آپ جوتیاں رکھیں اور دروازے کھولیں, وہ تو کتنی ناگوار بات ہے ان کے لیے, فضول بات ہے, بےہودی بات ہے. اس سے انسان اپنا نفس موٹا کر رہا ہے. ان کو اس کوئی خواہش نہیں, ان کو تو ایک ہی خواہش ہے, وہ اس خواہش کو پوری کرو جس خواہش کے لیے وہ آپ سے محبت اور دوستی رکھتا ہوں. کیا خواہش ہے؟ کہ اللہ کے حکم کی بات مانو. سبحان اللہ. ان کی ایک ہی خواہش ہے, تو اس کی آنکھ سے بچ جاؤ کس طریقے سے. تو ایسے انسان کی ناشکری کرنا, مجھے آپ بتائیں, ایسے انسان کو پریشان کرنا, اس کو تکلیف دینا, اس کی نافرمانی کرنا, اس کے حکم کے خلاف چلنا, اس سے مشورے نہ لینا, غیر شریعتیں کرنا, بدعتیں کرنا, اس کو بدنام کرنا, اس کے سلسلے کو بدنام کرنا, وہ شخص کیا ہوگا مجھے بتائیں. کافرون کا تو کافر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اس کو تو اتنا بھی احساس نہیں, اتنی بھی احتیاط نہیں کہ اس کو جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارے شیخ کو اس سے فرق کیا پڑے گا, اس کی بدنامی کتنی ہوگی, وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کچھ نہیں, ڈبہ گالی پڑ جائیں اس کو پڑ جائیں, کیونکہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہمارے لیے کچھ کام ہو رہا ہے. دے آر جسٹ اگنورنٹ. وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو شیطان تھا, وہی لوگ جو فرعون تھا. فرعون نے کب احسان مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ نہیں مانا, اللہ نے غرق کر دیا اس کو. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہوں جو ایسے لوگوں کی ناشکری کرتے ہیں کہ وہ ان کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں, دنیا کی نہیں, دنیا کی آگ سے نہیں بچا رہے بلکہ جہنم کی آگوں سے بچا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اللہ کے پیغامات دیکھ کر. ایسے عورتوں مردوں پر کہتا ہے ایسا عذاب دوں گا جو ایسے لوگوں کی ناشکری کرتے ہیں. مجھے بتائیں کتنی بڑی بات ہے. ابھی میں اور آپ الحمدللہ اللہ ہمیں کسی ایسے انسان کے پاس لے جائے کہ ہمیں خوب بہترین نصیحت کر رہا ہو, ہمارے فکر کر رہا ہو, ہمیں نمازی سکھا رہا ہو, ہمیں وہ کر رہا ہو, ہم بیٹھ کے اس کے لیے ایسی الٹی سیدھی بات کر رہے ہو, ہماری کوشش یہ ہو بندہ ہو جائے بدنام, سانوں کی فرق بند ہے جی, ہمیں سے کیا تعلق ہے, ہمیں اس چیز سے کیوں روکا جاتا ہے, ہمیں فرائی کیوں کیا جاتا ہے, کوئی پتہ نہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے, سنت کیا کہتی ہے, یعنی جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے خلاف چلتا ہے. تو شکر گزار بندہ بن سکتا ہے دوستوں؟ نہیں بن سکتا. تو ہمیں چاہیے سب سے بڑی چیز کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا سب سے بڑا محسن کون سا ہے. ٹھیک ہے نا, جب ہم پتہ چلے ہمارا سب سے بڑا محسن ہے تو ہم نے خود تلاش کرنا ہے اپنی, کیونکہ ہم نے اللہ کو پانا ہے. جب ہم اپنا محسن تلاش کر لیں گے تو الحمدللہ پھر ہمارا دوسرا اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم پھر اس کا احسان مانیں گے, اس کے لیے دعائیں کریں گے, اس کے لیے احسان مانگیں گے اس کا. جس قدر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم شکر کرو گے لأزیدنکم. سبحان اللہ, یہ عجیب چیز ہے کہ جس طرح تو اس انسان کا شکر گزار ہوگا, اس سے محبت رکھے گا, اس سے قرب رکھے گا, لأزیدنکم, تو اس کے صفت کیا ہے, بڑھنے کی کیا ہے کہ تو اسی قدر اللہ کے زیادہ قریب آ جائے. سبحان اللہ. کوشش ادھر کر رہا ہے اس آدمی کے ساتھ اور بڑھ کدھر رہا ہے, لأزیدنکم, تجھے میں ایک بہت بڑا مقام دے دوں گا آخرت میں. کیا مقام ہوگا؟ حدیث میں ایک آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں جماعت کو کھڑا کریں گے. ایک حدیث کے اندر ہے جماعت کھڑی ہوگی, پوچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گی شکر گزار بندے ہیں میرے جو دنیا میں میرا شکر ادا کرتے تھے, جن کو میں نے کہا تھا قلیل ہیں, تھوڑے ہوں گے. تو پوچھا جائے گا ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کا کرنا کیا, دنیا کا حساب ہے ان کے لیے کوئی حساب نہیں, بے حساب ان کو جنت میں داخل کرنا. کیسے اللہ پاک نے ہمیں راستے بتائے دوستو. اللہ پاک ہم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو چند باتیں کی ہیں میں بھی اس پہ عمل کروں. جن لوگوں نے مجھ پہ احسان کیے میں بھی ان کو سوچوں بیٹھ کے کون کون لوگ ہیں, چھوٹا کس نے کیا, اس سے بڑا کس نے کیا, اس سے ہر ایک کے ہم ان کو نہیں پہنچ سکتے, ان کو جواب نہیں دے سکتے. ایک چیز تو ہے نا, وہ کیا ہے؟ دعا. جو بھی نماز پڑھیں ہمیشہ میرا معمول رہا ہے, میں اپنا معمول آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد میرا معمول رہا ہے کہ یا اللہ بچپن سے لے کر اب تک جس نے میرے زندگی میں یا آخرت کے معاملات کے اندر مجھ پہ احسان کیے میرے مولا, ان سب کو تو بخش دے. آپ بھی بنا لیں معمول, میں تو اپنے راز سارے بتا دیتا ہوں آپ کو. میرے ہر نماز ہر عبادت کے بعد میرا یہ دعا ہے. میں دعا کرتا ہوں جب تک میں دعا نہ مانگوں اللہ. جن لوگوں نے بچپن میں, پھر میں سوچتا ہوں میں بیٹھا تھا, ایک شخص تھا اسکول میں تھے, میرا پین ٹوٹ گیا, استاد صاحب اگر پھینٹی پڑنی تھی اس نے مجھے اپنا پین دے دیا. آج بھی یاد اس کا نام آتا تھا, اس کی وجہ سے میری مار بچ گئی. اس نے کہا نہیں آپ لے لیں, آپ میرا پین آپ لے لیں. میں نے لکھنا شروع کر دیا, تو وہ بھی آج بھی آسان اس کا میرے پاس موجود ہے الحمدللہ.
تو ایک میرا دوست تھا، اس کا نام بھی عطا تھا الحمدللہ. سخت سردی پڑ رہی تھی، میرے پاس وہ کوئی پہننے خاص چیز نہیں تھی. وہ فوراً سے گیا، اپنے بہترین سوٹ جو تھا مجھے اس نے دے دیا پہننے کے لیے سردی کے اندر. پنجاب کی سردی بڑی سخت ہوتی ہے ہمارے علاقے کی. تو سردی سے مجھے آج بھی مجھے یاد ہے، اور میں سب کچھ دعا میں شامل کرتا ہوں. نہیں کروں گا تو اللہ کے قریب کیسے جاؤں گا میں؟ صرف اللہ کو پانے کے لیے. تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، ہم کیا کریں؟ دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کر اب تک، ہو سکتا ہے راستے میں کسی نے مجھ پہ آسان کر دیا ہوتا، اب تک جن لوگوں نے مجھ پہ آسان کی ہیں، دنیاوی بھی یعنی خیر خواہی والے، یا آخرت کے معاملے میں جنہوں نے مجھے راستے دکھائے ہیں، راستے تک پہنچائے ہیں، ان کو تو آسانی کیا بتا سکتے ہیں. میرے مولا ان سب کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما. تو اس کو فائدہ کس طرح ہوگا؟ الحمد اسی وقت کرنٹ لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں جیسے اللہ کے قریب ہو گیا. کتنی دیر کی عبادت ہے، ساری رات لگے رہتے ہیں، تہجد پڑھتے رہتے ہیں، اور صبح اٹھ کے غیبت کر لیتے ہیں. تہجد کہاں گئی؟ غائب ہو گئی. لیکن یہ ایسی عبادت ہے قبول ہی قبول اللہ کے فضل سے، اعلیٰ درجے پہ کریں گے انشاءاللہ.